فرزین نامہ، زندگی کے کھٹے میٹھے تجربات۔ بارش اور میں۔ آج صبح سے کالی گھٹائیں جھوم جھوم کر آ رہی تھیں۔ ٹھنڈی ہوائیں دل و دماغ کو تراوٹ پہنچائے جا رہی تھی۔ میں اپنے وسیع لان کی لش گرین گھاس پر اپنے پیروں کو چپلوں کی قید سے آزاد کیے چہل قدمی کر رہی تھی۔ ماحول میں ایک خوشگوار سی خنکی در آئی تھی جس کی قدر کراچی والے ہی جان سکتے ہیں۔ ابھی میں ماحول کے فسوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ یکا یک رم جم بوندیں پڑنے لگیں۔ میں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر لیا اور ٹھنڈی بوندوں کو اپنے چہرے پر گرتا محسوس کرنے لگی۔ خوبصورت لان کے کونوں میں لگے دیدہ زیب پھولوں سے مزین پیڑ اور پودے بارش اور ہوا کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ اب کہ میں نے اپنے دونوں بازو کسی پرندے کے پروں کی طرح وا کر دیے اور اسی طرح چہرہ اوپر کیے آہستہ آہستہ گول گول گھومنے لگی۔ بارش کی ہر بوند مجھ میں ایک عجب سرخوشی کسی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مانو مایوسیاں اور دل پر چھائے لوگوں کی بے رخی کے غبار کو بارش کا ہر ایک قطرہ اپنے ساتھ بہائے لیے جا رہا ہے۔ ابھی میں شاید اسی طرح اور مگن رہتی کہ اچانک ہی بارش تیز ہونے لگی۔ جہاں بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی تو وہیں بادلوں کی گھن گرج نے ماحول میں اور رنگ بھر دیا تھا۔ مجھے اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مڑ کر دیکھا تو رجو چھتری لیے میری طرف دوڑی چلی آ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر طمانیت سے مسکرائی۔ رجو کے پیچھے گھر کی اور ملازمائیں سحر گل اور ثنا بھی برق رفتاری سے لان میں سفید پلاسٹک ٹیبل پر بڑی سی چھتری نصب کر رہی تھی۔ میں رجو کی پکڑی ہوئی چھتری کے حصار میں مقید اسی ٹیبل کے اطراف میں رکھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر براجمان ہو گئی۔ اسی اثناء میں ہمارے کچن کے سینئر شیف کامران بابا ٹرے اٹھائے آتے دکھائی دیے۔ ماحول اب انواع و اقسام کے اسنیکس کی خوشبو سے مہکنے لگا تھا۔ جلد ہی وہ میز تک پہنچ گئے اور گرما گرم چکن یخنی کا پیالہ میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ کامران بابا، آپ جانتے ہیں نا کہ مجھے یخنی نہیں پسند۔ میں نے لاڈ سے منہ بسورا پر کامران بابا مجھے وہ سوپ پلانے میں کامیاب ہو گئے۔ سوپ پینے کے بعد میں ٹرے کی طرف متوجہ ہو گئی جہاں چاکلیٹ براؤنیز، چکن پیٹیز، فرنچ فرائز، پکوڑے، چکن ونگز اور اشتہا انگیز چائے میری منتظر تھی۔ میں نے قریب کھڑی ملازمہ سحر گل سے پلیٹ اپنی طرف بڑھانے کو کہا لیکن وہ بالٹی میری طرف بڑھانے لگی۔ مجھے اس کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا، لیکن یہ کیا؟ اس نے وہی بالٹی اٹھا کر میری کمر پر دے ماری۔ میں درد سے دوہری ہوتے ہوئے مندی مندی آنکھوں سے چلائی، ہائے امی جی، اور اس کے ساتھ ہی گیلے لان پر اوندھے منہ گر گئی۔ اب جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں اپنے بستر سے نیچے گری ہوئی تھی۔ سارا فرش پانی پانی ہو رہا تھا اور قریب ہی امی بالٹی لہراتے ہوئے غصے سے مجھے گھور رہی تھیں۔ نوابزادی اٹھ اور پانی پہنچ، اس کے بعد کچن میں برتنوں کا ڈھیر تیری راہ تک رہا ہے، وہ آ کر مانچ ورنہ ایک اور بالٹی پڑے گی۔ مطلب ایسا بھی کوئی کرتا ہے کیا اللہ میاں جی؟